رانا ثناءاللہ نے اعلان کیا ہے کہ کسی بھی قسم کے احتجاج کو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے ذریعے شروع ہونے سے پہلے ہی روکنا ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ کیا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے ذریعے احتجاج کو روکنے کا فیصلہ حکومت کا ٹھیک ہے یا نہیں؟ رانا ثناءاللہ کے اس بیان کے بعد عوام میں کئی سوالات کو جنم دیا ہے۔ کیا یہ فیصلہ واقعی ملکی مفاد میں ہے یا جمہوری حقوق کی خلاف ورزی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ کارکنان جو ملنے کے لیے گئے اور انہیں گرفتار کر لیا گیا، کئی تجزیہ نگار ہنس بھی رہے تھے کہ خود ہی انہوں نے اجازت دی اور ان کو گرفتار کر لیا اور بعد میں تھوڑی دیر بعد ان کو رہا بھی کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ حکومت کے ان اقدامات سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا اور وہ اپنی جمہوری جدوجہد جاری رکھیں گے۔ کیا یہ حالات پاکستان کی عالمی ساکھ پر اثر انداز ہوں گے؟ اندرونی سیاسی کشیدگی اور حکومتی اقدامات عالمی میڈیا اور بین الاقوامی برادری کی نظر میں بھی آ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وقاص مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن وائب۔ ناظرین، آج میں پاکستان کی سیاست میں پیدا ہونے والے ایک نئے اور اہم موڑ پر بات کروں گا۔ ملک میں بڑھتی ہوئی سیاسی کشیدگی کے پیش نظر پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناءاللہ نے اعلان کیا ہے کہ کسی بھی قسم کے احتجاج کو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے ذریعے شروع ہونے سے پہلے ہی روکنا ہوگا۔ اس بیان کے ساتھ یہ بحث شدت اختیار کر گئی ہے کہ آخر حکومت اس وقت کیوں اتنے سخت اقدامات اٹھا رہی ہے اور اس کا اصل مقصد کیا ہے۔ آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں۔ رانا ثناءاللہ نے حکومت کی جانب سے احتجاج روکنے کے لیے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کا ذکر کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکیورٹی ایجنسیاں ایسے تمام افراد اور گروہوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھے گی جو حکومت کے خلاف احتجاج کریں گے یا احتجاج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اگر کسی بھی احتجاج کے دوران تشدد یا انتشار کے امکانات ہوں گے تو انہیں شروع ہونے سے پہلے ہی روک دیا جائے گا اور انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ یہ حکمت عملی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ حکومت ہر قسم کے ممکنہ خطرات کو قابو میں رکھنے کے لیے مکمل تیار ہے۔ اس کا پس منظر پاکستان تحریک انصاف نے اپنے حالیہ دنوں میں جلسے کرنے کا اعلان کیا اور جلسے شروع بھی کر دیے، اور ابھی اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ کوئی احتجاج کی کال بھی آ رہی ہے جو کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی طرف سے دی جائے گی، کیونکہ عمران خان کی گرفتاری اور پارٹی رہنماؤں کی نظر بندی کے بعد پی ٹی اے کے کارکنان میں بے چینی بڑھ گئی ہے اور وہ حکومت کے خلاف مظاہروں میں شریک ہو رہے ہیں۔ رانا ثناءاللہ کے مطابق اس قسم کے احتجاج کے پیچھے فساد کی نیت ہو سکتی ہے جسے ملکی امن کو برقرار رکھنے کے لیے دبانا ضروری ہے۔ رانا ثناءاللہ نے مزید کہا کہ پاکستان کو اس وقت اندرونی اور بیرونی خطرات لاحق ہیں۔ خارجی خطرے کے طور پر انہوں نے کالعدم تحریک طالبان پاکستان کا ذکر کیا، جبکہ داخلی خطرے کے حوالے سے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا نام لیا اور اس کو انتشار پھیلانے والا عنصر قرار دیا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ پی ٹی اے کے رہنما اور کارکنان ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہو سکتے ہیں جو کہ ملک کے اندرونی امن و امان کو خراب کر سکتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چند رہنماؤں کی گرفتاری بھی ہوئی اور اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ کچھ رہنما پاکستان تحریک انصاف کے، جن میں عمر ایوب، شبلی فراز، اسد کیسر اور دیگر رہنما شامل تھے، یہ گرفتاریاں اس وقت عمل میں آئیں جب یہ رہنما عمران خان سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل پہنچے تو قانون نافذ کرنے والے اداروں نے انہیں کچھ دیر کے لیے حراست میں رکھا اور بعد میں رہا کر دیا گیا۔ اور یہ خبر جو ہے آج کافی سرخیوں میں تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ کارکنان جو ملنے کے لیے گئے اور انہیں گرفتار کر لیا گیا، اور کئی تجزیہ نگار اس بات پر حیران بھی ہوئے اور وہ اس بات پہ ہنس بھی رہے تھے کہ خود ہی انہوں نے اجازت دی اور ان کو گرفتار کر لیا اور بعد میں تھوڑی دیر بعد ان کو رہا بھی کر دیا۔ اس کے اوپر رانا ثناءاللہ نے کہا کہ یہ گرفتاریاں محض احتیاطی تدبیر کے طور پر کی گئی ہیں تاکہ ملک میں کسی قسم کے احتجاج یا تشدد کو روکا جا سکے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انہیں گرفتار کر ہی لیا تھا تو پھر انہیں رہا کیوں کیا گیا؟ تو یہ رانا ثناءاللہ صاحب بھی بتا سکتے ہیں کہ پھر انہیں چھوڑنے کی وجہ کیا تھی۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ کیا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے ذریعے احتجاج کو روکنے کا فیصلہ حکومت کا ٹھیک ہے یا نہیں؟ رانا ثناءاللہ کے اس بیان کے بعد عوام میں کئی سوالات کو جنم دیا ہے۔ کیا یہ فیصلہ واقعی ملکی مفاد میں ہے یا جمہوری حقوق کی خلاف ورزی ہے؟ جمہوری نظام میں عوام کو احتجاج کا حق دیا جاتا ہے، لیکن یہاں حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ایسے احتجاج کو روکنا لازمی ہے۔
اس کا مطلب ہے اگر کوئی سیاسی جماعت حکومت کے خلاف مظاہرہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تو آغاز سے پہلے ہی روک لیا جائے گا۔ اس صورتحال میں عوام اور سیاسی مبصرین میں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ آیا یہ فیصلہ جمہوریت کے حق میں ہے یا اس کے خلاف ہے؟ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جمہوریت ہی جمہوریت ہر بندہ کہتا ہے جمہوریت ہے، لیکن یہاں پہ کوئی بول نہیں سکتا، کوئی اپنا اظہار نہیں کر سکتا، کوئی بات نہیں کر سکتا، فریڈم آف سپیچ نہیں ہے، صحافیوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اس کا کوئی جواب نہیں۔ لیکن اگر کوئی اپنے حق کے لیے باہر نکلتا ہے تو اس کے لیے انہوں نے یہ اناؤنس کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ حکومت ان کے رہنماؤں اور کارکنان کو سیاسی دباؤ میں لانے کے لیے گرفتاری کر رہی ہے تاکہ عوامی رد عمل کو دبا سکے۔ عمران خان نے اپنے کارکنان کو ہدایت دی ہے کہ وہ ان حالات میں گھروں میں نہ بیٹھیں بلکہ احتجاج کے لیے نکلیں اور اپنی آواز بلند کریں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ حکومت کے ان اقدامات سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا اور وہ اپنی جمہوری جدوجہد جاری رکھیں گے۔ کیا یہ حالات پاکستان کی عالمی ساکھ پر اثر انداز ہوں گے؟ اندرونی سیاسی کشیدگی اور حکومتی اقدامات عالمی میڈیا اور بین الاقوامی برادری کی نظر میں بھی آ سکتے ہیں۔ اگر ملک میں عوامی احتجاج اور سیاسی عدم استحکام بڑھتا ہے تو یہ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی ساکھ کو بری طرح متاثر کر سکتا ہے۔ اس سے نہ صرف پاکستان کی داخلی سیاست پر اثر پڑے گا بلکہ معاشی لحاظ سے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ سرمایہ کار اور دوسرے ممالک پاکستان کی صورتحال کو دیکھ کر اپنی پالیسیاں بدل سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ تمام صورتحال پاکستان کی سیاست میں ایک نئے موڑ کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ کیا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے ذریعے احتجاج کو روکنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ آپ اپنی رائے کمنٹس باکس میں ضرور دیں۔ ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔